رحمۃ اللہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین۔ پیارے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان مرد عورت پر ایک دن میں 5 نمازیں فرض قرار دی ہیں۔ وہ جو 5 نمازیں ہیں ان میں سے پھر کچھ نمازوں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ اہمیت بیان کی ہے تاکہ بعض نمازوں کی طرف توجہ دلائی جائے، اور خاص طور پر ان نمازوں کے اندر سستی کا ایک عنصر موجود تھا۔ مثال کے طور پر عشاء کی نماز اور فجر کی نماز، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 2 نمازیں یہ منافقین پر بہت بھاری ہیں۔ مقصد کیا تھا؟ تاکہ اس نماز کی طرف توجہ پیدا ہو، میری امت کے لوگ سستی نہ کریں۔ تو واقعتاً ایسا ہی ہے کہ یہ دونوں جو نمازیں ہیں، عشاء کی نماز بڑی تھکاوٹ کا وقت ہوتا ہے اور فجر کی نماز نیند کا وقت ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 نمازوں کی طرف خاص توجہ دلائی کہ منافقین پر یہ نمازیں بھاری ہیں۔ اسی طرح ایک نماز ہے جس کو نماز عصر کہتے ہیں، اور اسی نماز کو صلاۃ الوسطیٰ بھی کہا جاتا ہے، چونکہ وہ درمیانی نماز بن جاتی ہے۔ فجر اور ظہر ایک طرف، مغرب اور عشاء دوسری طرف، اور یہ آگے درمیان میں، اس کو صلاۃ الوسطیٰ کہا جاتا ہے، درمیان والی نماز۔ تو یہ چونکہ نماز جو ہے یہ بڑا مصروفیت والا ٹائم ہوتا ہے، اور اس مصروفیت کے ٹائم کی وجہ سے کہ کہیں میری امت کے لوگ اس میں سستی نہ کریں، تو اللہ تعالیٰ نے اس نماز کی طرف بھی خاص توجہ دلائی۔ فرمایا حافظوا علی الصلوات، تم حفاظت کرو نمازوں کی، نمازوں کا خیال رکھو، نمازوں کی طرف دھیان دو، نمازوں میں سستی نہ کرو۔ فرمایا والصلاۃ الوسطیٰ، اور خاص طور پر تم نے خیال رکھنا ہے درمیان والی نماز کا۔ تو درمیان والی نماز عصر کی نماز ہے۔ غزوہ خندق، جس کو غزوۃ الاحزاب بھی کہتے ہیں، جب ہو رہا تھا تو ایک دن ایسا بھی آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے ساتھ مصروفیت کی وجہ سے آپ عصر کی نماز نہ پڑھ سکے،
عصر کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لیٹ ہو گئی، تو جب عصر کی نماز نہ پڑھ سکے، مغرب ہو گئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نا جناب عمر آئے اور آ کر عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول آج تو ہم عصر نہیں پڑھ سکے، مغرب بھی نہیں پڑھی ابھی تک۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے عمر یہ دونوں نمازیں ابھی میری بھی رہتی ہیں، میں بھی ابھی تک عصر نہیں پڑھ سکا اور مغرب بھی نہیں پڑھ سکا۔ آپ نے اس موقع پر نا یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کافروں کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو آگ سے بھرے کہ انہوں نے ہمیں آج اتنا مصروف کیا کہ آج ہم عصر نہیں پڑھ سکتے۔ یہ آپ نے اس وقت فرمایا ملا اللہ بیوتہم وقبورہم النار اشتغلونا عن صلاۃ العصر، کہ انہوں نے ہمیں نماز عصر نہیں پڑھنی۔ تو لہذا میرے بھائیوں یہ نمازیں جو ہیں یہ بڑی خاص توجہ کی حامل ہیں، تو ان نمازوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ دوسری ایک بات جو ہے نا وہ یہ آج کے درس میں آپ کو میں نے عرض کرنی ہے کہ بنی اسرائیل جن کو آپ جانتے ہیں کہ یہ یہود و نصارہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم، بنی اسرائیل کے اوپر ایک ایسا وقت آیا، ایک ایسا دور آیا کہ کافر حکومتیں ان کے اوپر مسلط ہو گئیں، اور اتنی مسلط ہوئیں کہ ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بن گئی، اور بہت زیادہ ذلت، بہت زیادہ رسوائی۔ ایک دفعہ ان کے نبی نے، جو اس وقت ان کا نبی تھا، اس وقت ان کا جو نبی تھا، تفسیروں میں اس کا نام لکھا ہوا ہے شموئیل پیغمبر، تو وہ جو اس وقت پیغمبر تھا وہ اپنے پیغمبر کے پاس گئے، کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی آپ دیکھیں کہ اس وقت ہمارے اوپر کتنی ذلت ہے، کتنی رسوائی ہے، تو آپ اس طرح کریں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اللہ سے مطالبہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا کوئی جہادی لیڈر کھڑا کرے، کوئی ہمارا جہادی امیر ہو، جہادی لیڈر ہو، کوئی ہمارا سپہ سالار ہو، کوئی ہمارا جرنیل ہو، اور پھر ہم سارے مل کرنا اس کی قیادت میں جہاد کریں ان کافروں کے ساتھ۔ تو جب ہم جہاد کریں گے تو پھر یہ ہماری ذلتیں، ہماری رسوائیاں دور ہو جائیں گی۔ تو وہ پیغمبر کہنے لگے ٹھیک ہے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، لیکن ایک بات میری ذہن میں رکھنا کہ کہیں ایسا نہ ہو میں دعا کروں اور اللہ تعالیٰ ایک جہادی لیڈر بھی مقرر کر دے، لیکن بعد میں پھر تم جہاد کرنے سے مکر جاؤ۔ یہ تو پھر بڑی بری بات ہے نا، کہ میں تمہارے کہنے پر اللہ سے دعا کروں اور اللہ کوئی تمہارا سپہ سالار جرنیل مقرر کر دے تو پھر تم اپنی بات سے پھر جاؤ۔ وہ کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی بلا یہ سوچیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمیں ہمارے بچوں سے، ہماری بیویوں سے، ہمارے گھروں سے، ہمارے علاقوں سے بے دخل کر دیا گیا، اور اگر اب بھی ہم نے جہاد نہیں کرنا تو پھر کب کرنا ہے؟ یعنی یہ بھی کیا جہاد والی صورتحال نہیں؟ تو وہ نبی کہنے لگے یہ تو ٹھیک ہے، میں بھی یہی کہہ رہا ہوں، کہیں میں کہتا ہوں بعد میں تو مکر نہ جانا۔ وہ کہنے لگے ایسا نہیں۔ اب دیکھیں نا قرآن کیا کہتا ہے، وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا، کہ ہمیں نکال دیا گیا، ہمیں بے دخل کر دیا گیا ہمارے گھروں سے اور ہمارے بچوں سے،
لہذا اب ہم نے اپنے گھروں کی آزادی کے لیے، اپنے گھروں کی واپسی کے لیے، اور پھر ہم نے اپنے بچوں کو آزاد کروانے کے لیے اب ہم نے جہاد کرنا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، یہ جو ہے نا، یعنی کافروں سے آزادیاں لینے کے لیے بھی جہاد، وہ شرعی جہاد ہے، اور اپنے جو علاقے کافروں کے قبضے میں ہیں ان علاقوں کو چھڑانے کے لیے جو جہاد کیا جائے وہ بھی شرعی جہاد ہے، وہ بھی شرعی جہاد ہے۔ بعض ہمارے بھائیوں کو یہ مغالطہ لگا ہوا ہے، کہتے ہیں یہ کشمیر کا جہاد جو ہے نا، یہ کوئی شرعی جہاد نہیں ہے، یہ تو بس ایک علاقے کی جنگ ہے، ایک زمین کی جنگ ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے۔ تو میں نے ابھی آپ کو آیت سنائی ہے قرآن مجید کی کہ اپنی زمین، اپنا علاقہ کافروں سے واپس لینے کے لیے جہاد کرنا بھی شرعی جہاد۔ تو لہذا یہ جو کشمیر کی جنگ ہے یہ محض علاقے کی جنگ نہیں، خطے کی جنگ نہیں، اور زمین کے ٹکڑے کے لیے نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالی نے اس کو جہاد قرار دیا ہے۔ تو اپنے علاقے کافروں سے واپس لینے کے لیے لڑنا، جانے دینا، قربانیاں پیش کرنا، تو یہ بھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ جہاد ہے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ خیر، اب وہ جو تھے نا نبی شموئیل، انہوں نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے جہاد فرض کر دیا، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ ایک آدمی ہے جس کا نام ہے طالوت۔ کیا نام ہے؟ طالوت۔ یہ جو طالوت ہے نا یہ تمہارا بادشاہ ہے، بس تم اب اس کی قیادت میں جہاد کرو، یہ تمہیں لڑائے گا، تمہاری قیادت کرے گا، تمہارا سپہ سالار بنا دیا اللہ۔ تو وہ سپہ سالار، جرنیل اور یہ جو بھی ہے، لیکن لفظ اللہ نے کیا استعمال کیا؟ فرمایا ان اللہ قد جعل لکم طالوت ملکا، اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا دیا۔ کس کو بادشاہ بنایا ہے؟ طالوت کو۔ اور کس نے بادشاہ بنایا ہے؟ ہیں جی؟ اللہ تعالی نے۔ اچھا، پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ بادشاہت کو جو کئی لوگ کہتے ہیں یہ بڑی بری چیز ہے، تو کیا یہ واقعی کوئی بری چیز ہے؟ بھئی دیکھو، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے طالوت کو بادشاہ بنایا ہے، اور پھر قرآن مجید کے اندر اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے داؤد پیغمبر کو بادشاہ بنایا، پھر قرآن میں آتا ہے ہم نے سلیمان پیغمبر کو بادشاہت دی۔ پتہ نہیں یہ بعض لوگوں کو ایسے ہی بس بادشاہت کے نام سے کوئی چڑ ہے، وہ اصل میں لفظ بادشاہت سے اتنی چڑ نہیں ہے، اصل میں پیچھے معاملہ کوئی اور ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ بادشاہت اور بادشاہ اگر وہ صحیح انصاف کے ساتھ حکومت کرے اور انصاف کے ساتھ اپنا نظام چلائے تو بادشاہت نعوذ باللہ کوئی شجر ممنوع نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو بادشاہ بنایا، سلیمان کو بنایا، طالوت کو بادشاہ بنایا، ٹھیک ہے؟ ہاں، خلافت اور امارت یہ سب سے اعلیٰ چیز ہے، لیکن اگر وہ نہ ہو تو بادشاہت ہو، اور یہ بھی کوئی بری نہیں ہے۔ البتہ اگر بری چیز ہے تو وہ یہ جمہوریت ہے، بری چیز ہے تو وہ کیا ہے؟ جمہوریت، سمجھے نا؟ وہ اقبال نے بھی کہا تھا نا کہ جمہوریت ایک ایسا نظام سیاست ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ اس میں گنا جاتا ہے، تولا نہیں جاتا۔ ایک شیخ القرآن اور شیخ الحدیث کے ووٹ کی بھی وہی حیثیت ہے، اور ایک پھل لگانے والے ریڑی بان کے ووٹ کی بھی وہی حیثیت ہے، کوئی فرق نہیں۔ بلکہ چلو اس سے بھی نیچے چلے جاؤ، کو نالیاں صاف کرنے والا جمع دار، اس کے ووٹ کی بھی وہی حیثیت ہے۔ اور ایک آدمی پی ایچ ڈی ہے، بہت بڑا فلاسفر ہے،
بہت بڑا اسکالر ہے اور کئی اس نے ڈگریاں حاصل کی ہوئی ہیں اور اس کے ووٹ کی بھی وہی حیثیت ہے۔ تو اقبال نے اسی لیے کہا تھا نا کہ جمہوریت ایک ایسا نظام حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے، وزن نہیں کرتے کہ کس کی کیا حیثیت ہے۔ تو بہرحال میں ایک بات ویسے عرض کر رہا ہوں کہ یہ بادشاہت یہ کوئی بری چیز نہیں ہے۔ اگر بادشاہ اچھا ہے، قرآن اور حدیث کے مطابق حکومت کرتا ہے، تو چاہے اس کو بادشاہ کہہ لو تو وہ کوئی بری چیز نہیں۔ تو خیر داؤد علیہ السلام کو بادشاہ بنا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اب جس وقت لڑنے کا وقت آیا تو وہی بات ہوئی جس کا ڈر تھا کہ بہت سارے لوگ جو تھے نا وہ اپنی بات سے مکر گئے، کہنے نہیں ہم سے نہیں جہاد ہوتا، ہم سے نہیں میدان میں جایا جاتا، ہم سے نہیں خون پیش کیا جاتا۔ میرے بھائیوں اس وقت نہ پھر بہت تھوڑے افراد تھے جو اپنی بات پہ قائم رہے، بہت تھوڑے۔ اور قرآن یہ قاعدہ کلیہ پیش کرتا ہے کہ اکثریت ہمیشہ نافرمانوں کی، فاسقوں کی، فاجروں کی، اور اقلیت ہمیشہ اچھے لوگوں کی، یعنی جو تھوڑی تعداد ہے نا وہ ہمیشہ اچھے لوگوں کی ہے اور اکثریت گمراہ۔ تو وہ تھوڑے سے لوگ تھے جو اپنی بات پہ قائم رہے۔ اب وہ جو تھوڑے سے لوگ قائم رہے تو اب ان کو ان کے نبی نے کہا کہ بھئی اب آگے ہم نے جانا ہے، آگے جس بادشاہ سے ہماری ٹکر ہے اس کا نام ہے جالوت، کافر بادشاہ، اس کا نام کیا ہے؟ جالوت۔ تو اللہ تعالیٰ نا تمہارا ایک ٹیسٹ لینا چاہتا ہے، تمہارا ایک امتحان لینا چاہتا ہے، تمہارے اندر کتنا کو نظم و ضبط ہے، تم اپنے کمانڈر کی اور اپنے بادشاہ کی کتنی کو بات مانتے ہو، تمہارے اندر کتنی کو اپنے کمانڈر کی اطاعت ہے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ فوج کے اندر نظم و ضبط یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں آزمانا چاہتا ہے، اور وہ اللہ آزمائے گا ایسے کہ راستے میں ایک نہر آئے گی اور اللہ کہتا ہے کہ تم نے اس نہر سے پانی نہیں پینا، ہاں اگر کسی نے بڑا بھی پینا ہو تو بس ایک چلو بھرو اور اس کے ساتھ اپنا گلا تر کر لو، اس سے زیادہ تمہیں پانی پینے کی اجازت نہیں۔ اب یہ کیا تھا بھلا؟ یہ ایک ٹیسٹ تھا، ایک امتحان تھا، ان کا نظم و ضبط چیک کرنا تھا، ان کی اطاعت دیکھنی تھی۔ ورنہ یہ نہیں کہ کوئی اللہ تعالیٰ مطلب ہے کہ پانی پینا کوئی کیا ہے، نہر ہے بہہ رہی ہے، جتنا مرضی کوئی پانی پیے، لیکن وہ ایک ٹیسٹ کے طور پر۔ اب جس وقت وہاں گئے گزرنے لگے تو پیاس لگی ہوئی تھی، شدت کی گرمی تھی۔ اب انہوں نے اپنے کمانڈر کا حکم جو ہے وہ پھینکا دور اور جی بھر کے پانی پیا اور خوب سیر ہو کے پانی پیا۔ جب آگے گئے تو صرف اور صرف کتنے لوگ بچے کہ جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا؟ 313۔ کتنے؟ صرف 313۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ ان کی تعداد وہی تھی جو تمہاری تعداد بدر میں تھی۔ تو 313 بس انہوں نے کمال نظم و ضبط کا مظاہرہ کیا، انہوں نے پوری اپنے کمانڈر کی اطاعت کی۔ تو اب جب اندر آگے گئے کراس کر کے تو پھر وہ جنہوں نے خوب جی بھر کے پانی پیا تھا ان کے پیٹ پھول گئے اور پھر وہ یعنی ان کو پیٹ کی جو بیماری ہوتی ہے وہ لگ گئی اور بہت ساری تعداد پھر ان کی مر گئی۔ اب وہ جو 313 تھے بچے تھے یہ آگے گئے، اب وہ ایک دوسرے سے باتیں کریں، بھئی آگے لشکر جو جالوت کا آ رہا ہے وہ لاکھوں کی تعداد ہے اور ہم صرف 313 ہیں، ہم کیسے لڑیں گے، ہم کیسے لڑیں گے؟ لیکن ان میں سے بھی جو آدمی مکمل اللہ پر یقین اور اللہ پر ایمان رکھنے والے تھے نا، انہوں نے کہہ دیا بھئی دیکھو بات یہ ہے کہ جب اللہ نے ہمیں کہا تو ہم نے اللہ کی بات مانی، اب اللہ ہم 313 کی مدد ضرور کرے گا، تو بہرحال ہمیں حوصلہ نہیں ہارنا، ہمت نہیں ہارنی، ہم آگے جائیں گے
اور ہم ان کا مقابلہ کریں گے. ہم اگرچہ 313 ہیں، مقابلے میں کتنے ہیں؟ لاکھوں کی تعداد. اللہ، بدر میں تو مقابلے میں صرف 1000 تھے نا، لیکن اب جالوت کے پاس تعداد لاکھوں میں ہے. اچھا، اب ان 313 کے اندر ایک داؤد علیہ السلام بھی تھے جو اللہ کے نبی پھر بعد میں بنے. ابھی اس وقت تھوڑی عمر تھی، 19 سال اس وقت عمر تھی، یعنی داؤد علیہ السلام کی. تو داؤد علیہ السلام بھی ان 313 میں ہیں. اب ذرا مزے کی بات یہ ہے کہ آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ جب کسی بھی وہ یعنی لشکر کا جو سپہ سالار اور کمانڈر ہے اور ان کا جو چیف آف آرمی سٹاف ہو، اگر وہ ہٹ ہو جائے اور وہ اگر نشانے پہ آ جائے اور وہ قتل ہو جائے تو باقی سارے لشکر کے حوصلے ٹوٹ جاتے. ایسا ہی ہے نا. بدر کے اندر یہی تو مشہور ہوا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے، اور یہ سوچ کر کتنے ہی لوگوں نے لڑنا چھوڑ دیا تھا، تلواریں توڑ دی تھی کہ اب پھر ہمارے زندہ رہنے کا کیا فائدہ، بس بات ختم، اللہ کے رسول نہیں رہے تو اب کیا ہم نے لڑنا. تو سپہ سالار کا زندہ رہنا، اس کا ایک جنگ جیتنے میں بڑا عمل دخل ہوتا ہے. تو ان کا جو بادشاہ تھا نا جالوت، تو اس نے حالانکہ پورے کا پورا اپنا جسم لوہے میں چھپایا ہوا تھا، سر سے لے کر پاؤں تک وہ لوہے میں ڈوبا ہوا تھا، لوہے کا لباس پہن کے آیا ہوا تھا. تو جناب داؤد علیہ السلام جو تھے وہ اصل میں بکریاں چرایا کرتے تھے، اور ان کو پتا چلا کہ یہ طالوت بادشاہ جہاد کے لیے جا رہا ہے، وہ ان کے ساتھ شامل ہو گئے. چلو میں بھی تمہارے ساتھ ہوں. تو داؤد علیہ السلام جب آئے اور باقی بھی، تو ان کا بادشاہ کون تھا؟ ان کا کمانڈر 313 کا طالوت، یاد ہے نا. تو جب وہ طالوت جو تھا نا لڑنے سے، اب دیکھو نا کوئی مقابلہ تو نہیں بنتا، کوئی ہے بلا مقابلہ. 313 کہاں، لاکھوں کی تعداد کا. 313 کو خطاب کر کے نا طالوت نے کہا، اس نے کہا میری بات سنو کہ جو آدمی جالوت کو قتل کرے گا نا، کس کو؟ جالوت کو جو قتل کرے گا، یہ اس کی کتنی بڑی حکمت عملی ہے. اس کو کہتے ہیں وار اسٹریٹجی، یہ جنگی حکمت. جو جالوت کو قتل کرے گا نا، میں نمبر 1 اس کو اپنی بیٹی کا رشتہ دوں گا، اپنی بیٹی کے ساتھ میں اس کا نکاح کروں گا. نمبر 2 میرے بعد وہ بادشاہ ہوگا. لو یہ 2 باتیں کی. اب جناب داؤد علیہ السلام وہ جن کی میں نے بتایا کتنی عمر تھی؟ 19 سال. اب انہوں نے پھر سوچا کہ میں نے پھر نہ آج پھر جالوت کو ہی لینا ہے، سمجھے نا. میں نے آج بس وہ جنگ شروع ہوئی، اب انہوں نے جالوت کو ڈھونڈنا شروع کر دیا. وہ دائیں جاتے ہیں بائیں اور ادھر ادھر جپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جپٹنا، وہ اب جا رہے ہیں، لیکن ان کا ٹارگٹ جالوت ہے. مجھے جالوت کہیں سے جالوت ایک جگہ نظر آ گیا، دیکھا کہ وہ جناب پورا جسم اس کا لوہے میں ڈوبا ہوا ہے. اب وہ ان کے پاس نہ تلوار تھی نہ ان کے پاس کوئی نیزہ تھا، وہ بس اسی طرح وہ پرانے وقتوں میں، بلکہ آج کل بھی غلیل جانتے ہیں نا، غلیل، تو ان کے پاس غلیل ہوتی تھی. تو انہوں نے نا غلیل کے اندر ایک چھوٹی سی وہ کنکری رکھی اور پورا کس کے نشانہ لیا. پتہ ہے نا وہ کئی چرواہے لوگ ہوتے ہیں گاؤں میں، وہ ساتھ ساتھ بکریاں بھی چارتے ہیں اور ساتھ ساتھ غلیل پکڑی ہوتی ہے، درختوں پہ بیٹھی چڑیاں وہ شکار کرتے رہتے ہیں، کوئی بھی پرندہ نظر آئے. تو ان کا بھی یہی مشغلہ تھا، نشانہ بڑا کمال کا تھا. تو جناب داؤد نے نا وہ دیکھا کہ وہ جو جالوت تھا اس کی آنکھوں کا یہ جو تھا نا، یہ نظر آیا کہ یہاں پر نا کوئی تھا کہ یہاں پر اگر میں نشانہ لوں تو اس کی آنکھ کا نشانہ لوں. تو جناب داؤد علیہ السلام نے لیا، پوری طرح غلیل کو کھینچا اور پھر اس کی آنکھ کا نشانہ لیا. وہ جا کر کنکری سیدھی اس کی آنکھ میں لگی، اور اللہ نے پھر اس کنکری کے اندر اتنی برکت ڈالی کہ اس کا سارا سر وہ ایسے چیرتی ہوئی وہ دوسری طرف سے نکل گئی.
یہ کس نے برکت ڈالی؟ اللہ نے ڈالی. وہ ابابیل جو تھے نا، ابابیل، تو وہ اوپر سے چھوٹا سا کنکر پھینکتے تھے، ہاتھی کے جسم کے اوپر لگتا تھا، سارا جسم چیرتا چیرتا وہ کنکر نیچے سے جا نکلتا تھا. سمجھے نا؟ اللہ تعالیٰ اس کے اندر پھر قوت پیدا کر دیتا ہے. تو جناب وہ جو جالوت تھا نا، جب ایسے اس کا سارا پھٹ گیا نا سر، اور اندر سے ایسے ہی سمجھو جیسے گولی ہے، گولی ایک طرف سے گئی اور دوسری طرف سے سارا سر اس کا پھاڑتی ہوئی باہر نکل گئی، اس کا سارا مغز بھیجا بوجھا، ہر شے ختم. تو اب وہ بندہ مر گیا. جناب داؤد علیہ السلام نے آ کر خبر دی اپنے بادشاہ طالوت کو، میں نے جالوت کو قتل کر دیا ہے. اور بس اتنا انہوں نے پھر یہ خبر پھیلا دی. بس پھر خبر ایسی پھیلائی کہ دشمن بھاگ گیا، اور ان 313 نے ہی اس پورے لشکر کو اللہ کے حکم سے شکست دے. اس کے اندر مین شکست میں کردار کس کا تھا؟ جی داؤد علیہ السلام. تو جناب داؤد علیہ السلام نے اس جالوت کو قتل کیا. داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، تو گویا کافروں کو قتل کرنا یہ نبیوں سے ثابت ہے. کافروں کو قتل کرنا یہ نبیوں کی سنت سے ثابت ہے. تو اس کافر کو قتل کیا داؤد علیہ السلام نے. پھر بادشاہ نے اپنے وعدے کے مطابق پھر اپنی بیٹی کا نکاح جناب داؤد سے کیا. اور جب وہ طالوت فوت ہو گیا، ان کے بعد پھر بادشاہت وہ جناب داؤد علیہ السلام کے ہاتھ آئی، اور ان کے بعد پھر آگے بادشاہ ان کا بیٹا سلیمان بنا علیہ السلام. تو یہ اللہ نے واقعہ بیان کیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے اوپر ذلت کے سائے تھے، رسوائیوں کے سائے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ یعنی کہ فیصلہ کیا کہ میں ان کو کیا کرتا ہوں، میں ان کی رسوائیاں دور کروں گا. اور رسوائیاں دور کیسے ہوتی ہیں؟ جہاد سے. رسوائیاں دور کیسے ہوتی ہیں؟ ہیں جی جہاد سے دور ہوتی ہیں. اچھا آپ دیکھیں کہ جناب یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھیں نا، ایک وقت ہے کہ حدیبیہ کے مقام پر روکا ہوا ہے، کافر آگے ہی نہیں جانے دیتے. جی نہیں جانے دیں گے جی آپ کو. خیر 10 سال کا معاہدہ طے پایا، اور انہوں نے معاہدہ خود توڑا قریش مکہ نے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 کا لشکر لے کر کافروں پہ اٹیک کیا، حملہ کیا، اور پورا مکہ فتح کیا. تو معلوم یہ ہوا کہ غلامیوں سے آزادیاں کس سے ملتی ہیں؟ جہاد سے. آج ہم جاتے ہیں وہاں عمرہ کرتے ہیں، جہاد کرتے، حج کرتے ہیں، تو ہمیں عمرہ اور جہاد حج کرتے وقت یہ بھی ساتھ ساتھ ذہن میں بات رکھنی چاہیے کہ یہ جہاد کی برکت سے اللہ نے ہمارا بیت اللہ آزاد کروایا تھا. یہ مذاکرات سے آزاد نہیں ہوا تھا، یہ ٹیبل ٹاک سے آزاد نہیں ہوا تھا، یہ کسی سیاسی حل سے نہیں آزاد ہوا تھا. کس سے آزاد ہوا تھا؟ جہاد سے آزاد ہوا تھا. تو لہذا میرے عزیز بھائیوں، یہ جہاد جو ہے اس سے آزادیاں ملتی ہیں، اس سے رسوائیاں دور ہوتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بڑی مشہور، کئی دفعہ آپ سے کو علماء سناتے بھی ہیں، آج میں بھی سنا دیتا ہوں. فرمایا جب تم سودی کاروبار میں پڑ جاؤ گے اور تم اپنے بیلوں کی دمیں پکڑ لو گے، کھیتی باڑی میں لگ جاؤ گے اور جہاد کو چھوڑ دو گے، فرمایا اس وقت پھر اللہ کی طرف سے ذلت اور رسوائی تمہارے اوپر مسلط کر دی جائے گی. اور اللہ اس ذلت اور رسوائی کو اس وقت تک نہیں دور کرے گا جب تک تم اپنے اس دین کی طرف یعنی جہاد کی طرف تم واپس نہیں آتے. جہاد کی طرف پلٹو گے تو اللہ تمہیں، آج دیکھ لینا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ ہماری بہن ایک زخمیوں کا علاج کرے تو امریکہ بے ایمان اس کو 86 سال قید سنا دے. یہ ہے نا، کیا نام ہے ہماری اس بہن کا؟ عافیہ صدیقی. لیکن ان کی ادھر یعنی کہ وہ ہمارے نبی کو گالیاں دیں اور گستاخی کریں تو راتوں رات وہ اپنی فلائٹ پر اپنے مجرم یہاں سے اٹھا کے لے جائیں.
یہ کیا ہے؟ سمجھ آئی نا بھئی؟ جس نے کوئی جرم بھی نہیں کیا، جس نے کچھ بھی نہیں کیا، لیکن یہ ہے کہ یہ ساری پیچھے وہ غلامی کی کیفیت ہے نا، چونکہ ان کافر بے ایمانوں نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو غلام بنایا ہوا ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں کو اپنا وہ یعنی کہ ماتحت کیا ہوا ہے۔ اب پالیسیاں ساری ان کی چلتی ہیں معاشی پر۔ دیکھنا کوئی بھی ہم نے قرضہ لینا ہے، آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک ہم سے جو چاہتا ہے پہلے شرطیں منواتا ہے، اتنے یونٹ یعنی اتنے روپے فی یونٹ بجلی مہنگی کرو، یہ کرو وہ کرو، تب ہمیں تمہیں قرضہ دیں گے۔ تو مقصد یہ ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ تو اب تو ان کی بے غیرتی کا اندازہ لگائیں کہ ہمارے نبی کو وہ باقاعدہ سرکاری طور پر کارٹون بنا کر، خاکے بنا کر توہین رسالت کر رہے ہیں۔ اچھا چلو، پوری دنیا کے اندر کبھی کسی مسلمان نے بھی ایسا کیا ہے کہ ان کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کے کارٹون بنائے؟ کوئی بات تو بتاؤ، کوئی ہمیں کوئی مسئلہ تو بتاؤ بھائی۔ ہم نے کبھی، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام یعنی ڈائریکٹلی تو ان کے نبی ہیں، لیکن ہم بھی تو ان کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام کا ہم احترام کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، لیکن ہم نے کبھی ضد میں آ کر، مخالفت میں آ کر، چلو جی اگر وہ ہمارے نبی کے خاکے بنا رہے ہیں ہم بھی ان کے نبی کے خاکے بنائیں، کم از کم اپنے دل کو تو تسکین دیں نا، کبھی بھی نہیں ایسا میرے بھائیوں۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام۔ اسلام کے اندر یہ رویہ ہے ہی نہیں کہ نبیوں کی، اور یہ اتنے پلید ہیں نعوذ باللہ کہ سلیمان علیہ السلام کو انہوں نے اپنی بائبل میں بڑی بڑی گالیاں نکالی ہوئی ہیں اور بڑا برا بلا کہا ہوا ہے۔ تو یہ ایک خیر ٹاپک علیحدہ ہے۔ میں نے آپ کو عرض کیا کہ دوبارہ بات سمجھ لیں کہ اگر ہم کافروں سے آزادیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ان غلامیوں سے نجات چاہتے ہیں تو پھر اس کا، اور ان رسوائیوں اور ذلتوں کے دبے دھونا چاہتے ہیں تو پھر ایک ہی اس کا حل ہے کہ اس پوری مسلم امت کو، پوری مسلم ملت کو وہ جہاد پہ کھڑا کیا جائے اور جہاد کی ذہن سازی کی جائے، جہاد پہ پوری امت کو لگایا جائے، تو تب جا کر یہ سارے مسئلے حل ہوں گے۔